سے پہلا جو اسلام شروع ہو رہا ہے وہ حضرت خدیجہ خود کے گھر سے رسول اللہ نے شروع فرمایا، اور اس کے بعد پھر مکہ والوں کو جمع فرمایا۔ مکہ کے سارے لوگ حضور کی بڑی عزت کرتے تھے، لوگ اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھتے۔ آپ کا لقب تھا امین اور صادق، لوگ آپ کو امین کہہ کر پکارتے یا صادق کہہ کر پکارتے۔ اپنے مشوروں میں حضور کو دیکھتے تھے تو خوشیوں سے پھولے نہیں سماتے تھے، وہ کہتے کہ اگر محمد کسی مجلس میں بیٹھ جائے تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ اس وقت بھی عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احترام کرتے، بڑی عزت کرتے۔ اس دن حضور نے جیسی دعوت دی پورا مکہ ٹوٹ پڑا، سب آ گئے۔ حضور نے سب سے پہلے ان سے سوال کیا، اے مکہ والو، اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو تم کیا کہو گے اس بات پر؟ سارے لوگوں نے ایک آواز میں جواب دیا، اے محمد، آج تک آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا ہے، اگر آپ یہ کہیں گے تو ہم صرف یقین ہی نہیں کریں گے بلکہ ہم تو اس فوج سے لڑنے کی تیاری بھی کریں گے۔ اتنا ہمیں یقین ہے آپ کی بات پر کہ ہم اس فوج سے لڑنے کی بھی تیاری کریں گے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں پہاڑ کے پیچھے فوج ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جب میرے بارے میں اتنا یقین کا اعتقاد رکھتے ہو تو سنو، اب میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، بلکہ اب میں یہ کہتا ہوں، سنو غور سے، کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آخری رسول ہوں، اور دین اسلام لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ پہلا جبل ابو قبیس کے قریب فاران کی چوٹیاں پہاڑی کے پاس میرے آقا نے صفا مروہ کے دامن میں مکہ والوں کو جمع کیا تھا۔ پہلی آواز میرے آقا کی زبان سے گونجی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب لوگوں کو دیکھنے کا وقت تھا، ظاہر سی بات ہے، میں نے عرب کی طبیعت پہلے سے بتائی، اکھڑ مزاج، سخت مزاج، نخوت بھرا ہوا، کبر تکبر بھرا ہوا، کب وہ ایکسپٹ کرتے؟ سارے لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، کہا کیا ہم حبل کو جو کعبے کے اوپر بیٹھا ہوا خدا ہے اس کو اتار دیں گے؟ صفا مروہ پر جو ہمارے خدا ہیں ان کو چھوڑ دیں گے؟ خانہ کعبہ کے اندر دروازے کے اندر جو خدا ہے ان کو چھوڑ دیں گے؟ چاہے زمزم پر جو خدا بیٹھا ہے اس کو چھوڑ دیں گے؟ سب کی میں گوئیاں شروع ہو گئی، بغلیں جھانکنے لگے، اور اسی اثنا میں غصے میں آ کر آپ کا سگا چچا ابو لہب کھڑا ہوا، کہا تبن لک یا محمد لہذا جمعتا، اے محمد کیا اس لیے تم نے ہم کو جمع کیا؟ برا ہو تمہارا، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ پہلا جملہ تھا جو ناز قلب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نازنین قلب پر اترا۔ اس وقت تک کسی نے برا جملہ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا تھا۔ پہلا برا جملہ استعمال کرنے والا ابو لہب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاطر پر، آپ کے قلب اقدس پر بوجھ گزرا، بار ہوا، تکلیف ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پھر آیتیں اتاری، تبت یدا ابی لہب و تب، اے رسول آپ کے نہیں ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کا مال اسے کوئی فائدہ نہ دے۔ اللہ کریم دفاع کرتا رہا، ڈیفنس کرتا رہا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دعوت کو لے کر چل پڑے، پورا مجمع تھا مکہ کا، لیکن کوئی آگے اٹھ کر کھڑا نہیں ہوا کہ اے محمد ہم مانتے ہیں آپ کو اللہ کا رسول، آخری رسول، آپ جو دین لائے اس کو مانتے ہیں، آپ کا جو خدا ہے اس کو مانتے ہیں۔ نہیں، کوئی نہیں تھا۔ لیکن بات اتنی ہے، اس مجمع سے ابھی میرے آقا ہٹے نہیں تھے۔ 9 سال کا ایک بچہ حضور کے قریب آیا، پتلی پتلی ٹانگیں تھی، آنکھوں میں آشوب تھا، آنکھیں رس رہی تھیں، لال ہو چکی تھی، آیا اور قریب آ کر کہا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اللہ کا حقیقی رسول تسلیم کرتا ہوں، آپ کا دین میں ایکسپٹ کرتا ہوں، خدا واحد کی میں عبادت کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 9 سال کے بچے کو سینے سے لگایا اور دعا کی، مولا اس بچے کی ٹانگوں میں، اس کے بازوؤں میں تو طاقت عطا فرما اور اس کو دین کا عظیم سپاہی بنا۔ میرے آقا کی یہ دعا تھی۔ 9 سال کا وہ کمزور بچہ جو سب سے پہلے حضور کی دعوت پر لبیک کہا تھا، آج پوری دنیا شرق و غرب، شمال و جنوب میں اس کو اگر پکارتی ہے تو اسد اللہ الغالب، شیر خدا حیدر کرار کے نام سے جانتی ہے۔ اس کی طاقت کو کون جانے، اس کی طاقت کے قریب کون پہنچے؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اس حیدر کرار کو جو طاقت و قوت تھی، جو خیبر شکن ہے، پھاٹک کو اکھاڑ کر پھینک دینے والا، مرحب کے لوہے والے لباس پر تلوار کی ایک ضرب لگا دے
تو اس کے سر سے لے کر سینے تک ٹکڑے کر دینے والی تلوار رکھنے والا، یہ طاقت کہیں اور سے نہیں، یہ دعائے مصطفیٰ سے ملی ہوئی ہے۔